بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ بہت بڑی خبر ہے، حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے بیروت کے قریب حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، جس میں حسن نصر اللہ جاں بحق ہوئے۔ حزب اللہ نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے اور حسن نصر اللہ کی زندگی پر بھی ایک نظر ڈالیں گے، لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ، جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ حسن نصر اللہ شہید۔ لبنان میں اسرائیلی حملے کے بعد حزب اللہ نے تصدیق کر دی، کہا کربلا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے، فلسطین اور لبنان کے لیے لڑتے رہنے کا عزم۔ حسن نصر اللہ نے 22 سال حزب اللہ کی قیادت کی۔ 2000 میں لبنان سے اسرائیل کو نکال باہر کیا، 2006 میں دھول چٹائی۔ بیروت کے قریب ہیڈ کوارٹرز پر اسرائیلی حملہ، نصر اللہ سمیت کئی حزب اللہ لیڈر جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کے اڈوں اور یہودی بستیوں پر حزب اللہ کے حملے، ایئرپورٹ اور ایئر بیس بھی نشانہ۔ حزب اللہ کی مدد تمام مسلمانوں کا فرض ہے، صہیونی دشمن مزاحمت کو کمزور نہیں کر سکتا، سپریم لیڈر خامنائی کا خطاب۔ ایران میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، انتقام انتقام کے نعرے، اسرائیل پر حملہ کرنے کا مطالبہ۔ دنیا کی خاموشی کے بیچ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 48 گھنٹوں میں 52 جاں بحق۔ شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں کشمیر مسئلہ اٹھایا، انڈیا کا سخت ریاکشن، کہا پاکستان کی حقیقت دنیا جانتی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ لبنان میں اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ مزاحمتی تنظیم نے اسرائیل کے حملے کے کئی گھنٹے بعد ان کی شہادت کی تصدیق کی۔ اس حملے میں کئی دوسرے حزب اللہ لیڈرز بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں سورہ نساء کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے حسن نصر اللہ کی شہادت کا اعلان کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ حسن نصر اللہ کربلا کے شہیدوں کی راہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے مسلم امت سے اور لبنان کے ثابت قدم عوام سے اور دنیا بھر کے آزاد اور مظلوم عوام سے تعزیت کا اظہار کیا اور حسن نصر اللہ کو جام شہادت نوش کرنے کے لیے مبارکباد پیش کی۔ مزاحمتی تنظیم نے ان کے ساتھ شہید ہونے والے دوسرے حزب اللہ لیڈرز کو بھی مبارکباد دی۔ حزب اللہ کی قیادت نے ایک بیان میں وعدہ کیا کہ حسن نصر اللہ ہمارے چہیتے لیڈر تھے اور ہم غزہ اور فلسطین کی تائید میں اور لبنان کی حفاظت میں اور لبنان اور فلسطین کے باعزت لوگوں کی حفاظت کے لیے دشمن کے خلاف لڑائی کا جو راستہ حسن نصر اللہ نے دکھایا ہے اس پر چلتے رہیں گے۔ بیان اس بات کے ساتھ ختم کیا گیا کہ ہمارے لیڈر سید اپنے خیالات سے، اپنے جذبے سے اور مقدس راہ کے ذریعے ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔
اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کو بیروت کے قریب کیے گئے حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس نے ایک مقام کو نشانہ بنایا جہاں پر حزب اللہ کی لیڈرشپ کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ یہ حملہ بیروت کے قریب زاہویہ علاقے میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر میں کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حزب اللہ کے جنوبی محاذ کے کمانڈر علی کارکی اور دوسرے حزب اللہ کمانڈرز بھی اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ جمعے کو کیے گئے ان حملوں میں 6 لوگ ہلاک ہوئے اور 91 زخمی ہوئے۔ حملوں میں 6 عمارتیں ڈھیر ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ حزب اللہ کے کئی سینئر لیڈرز ہلاک ہوئے ہیں۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ حزب اللہ کے زیادہ تر سینئر لیڈرز کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ لبنان کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے درمیان اضافی سپاہیوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ فوج نے ہفتے کو بتایا کہ وہ ریزرو سپاہیوں کی 3 بٹالینز کو حرکت میں لا رہی ہے۔ اسرائیل کی وزارت دفاع نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد کہا کہ جو بھی اسرائیل کے لیے خطرہ بنے گا اسے مٹا دیا جائے گا۔ حسن نصر اللہ نے لمبے عرصے سے حزب اللہ کی قیادت کی۔ ان کی نگرانی میں ہی حزب اللہ نے 2000 میں اسرائیل کو ساؤتھ لبنان سے نکال باہر کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ حزب اللہ کی جنگ کی قیادت کی تھی۔ وہ 1992 سے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ انہوں نے عباس الموسوی کی جگہ لی تھی۔ عباس الموسوی کو بھی اسرائیل نے 1992 میں شہید کیا تھا۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کو اسرائیل کے کئی مقامات پر حملے کیے، ان میں نارتھ اسرائیل کا علاقہ راش مینا بھی شامل ہے۔ بیروت کے قریب بعض علاقوں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ بیروت کے قریب سڑکیں سنسان رہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے اس سے پہلے بتایا کہ اس کے نمائندوں نے ہفتے کو صبح ہونے سے پہلے 20 سے زیادہ ہوائی حملوں کی آوازیں سنی۔ جمعے کے حملوں کے بعد ہزاروں لوگوں نے تخلیہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی بتایا کہ اس نے حزب اللہ یعنی بیکا ویلی میں بھی حزب اللہ کو نشانہ بنایا۔ یہ علاقہ سیریا سرحد کے قریب ہے۔ حزب اللہ کے قریبی سورسز نے اس سے پہلے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ حسن نصر اللہ سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن سرکاری طور پر کافی دیر تک ان کی شہادت کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ اس سے پہلے حزب اللہ کے قریبی سورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ حسن نصر اللہ محفوظ ہیں، لیکن بعد میں شہادت کی تصدیق کر دی گئی۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے بھی خبر دی تھی کہ وہ حفاظت کے ساتھ ہیں، لیکن بعد میں اس خبر کو کنفرم کیا گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل نے لبنان میں کئی حملے کیے ہیں اور حملوں میں تیزی آئی ہے۔ لبنان کے میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان، بیکا ویلی اور ماؤنٹ لبنان میں بھاری حملے کیے۔ جب سے پچھلے پیر کو اسرائیل نے لبنان میں بڑے پیمانے پر حملے کیے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ساؤتھ لبنان سے تخلیہ کیا۔ حسن نصر اللہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آتے تھے، جس کی سیکیورٹی وجوہات تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل انہیں نشانہ بنا سکتا تھا، یہ خطرہ ہر وقت رہتا تھا۔ جمعے کی رات سے ہفتے کی صبح تک اسرائیل نے لبنان میں کئی خوفناک حملے کیے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے ہفتے کو فادی 3 راکٹس کے ذریعے اسرائیل کے راما ڈیوڈ ایئر بیس اور ایئرپورٹ پر حملہ کیا۔ حزب اللہ نے یہ بھی کہا کہ فادی 1 راکٹ سے کبرا نامی یہودی بستی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بعض دوسرے مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ صہیونی مجرم حزب اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں تیزی اور حسن نصر اللہ اور تنظیم کی لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کے درمیان یہ بات کہی۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ لبنان میں نہتے لوگوں کی ہلاکت سے ایک مرتبہ پھر صہیونیوں کا ظالمانہ مزاج بے نقاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی نظام کے سرغنہ غازہ میں 1 سال سے جاری لڑائی سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں جان سکے کہ بے قصور عورتوں، بچوں اور سویلینز کو ہلاک کر کے وہ مزاحمت کو کمزور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ لبنان میں وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو وہ غزہ میں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ خامنائی نے کہا کہ صہیونی مجرموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بہت چھوٹے ہیں اور حزب اللہ جیسی مضبوط تنظیم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے مستقبل کا فیصلہ مزاحمتی طاقتیں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے عوام نہیں بھولیں گے کہ حزب اللہ نے پہلے صہیونیوں کا کیا حشر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ لبنان ایک مرتبہ پھر شیطانی دشمن کو اپنے جرائم کے لیے پچھتانے پر مجبور کرے گا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ لبنان کے عوام کے ساتھ ٹھہرنا قابل فخر، حزب اللہ کی ہر طرح سے مدد کرنا تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ اس دوران خبر ہے کہ خامنائی کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جایا گیا ہے۔
ایران نے OIC کی ہنگامی میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے OIC فارن منسٹرز کی سالانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مسلم ملکوں میں اتحاد و استحکام اور فلسطینیوں کے حقوق کی تائید کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، اسے کئی اہم چیلنجز کا سامنا ہے جن میں فلسطین سب سے اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کے بانی رکن کی حیثیت سے ایران نے ہمیشہ اصل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسلامی امت کی کوششوں کی تائید کی ہے اور فلسطین مسئلے کو خاص اہمیت دی ہے۔ ایران کے کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل پر حملہ کیا جائے۔ انہوں نے حزب اللہ کی تائید میں نعرے لگائے، حسن نصر اللہ کی تائید میں نعرے لگائے۔ تہران اور دوسرے شہروں میں لوگوں میں غصہ دیکھا گیا۔ انہوں نے انتقام کے نعرے لگائے اور کہا کہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور جھکنا نہیں چاہیے۔ مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے UN سیکیورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے نام نہاد سیلف ڈیفنس کی تائید کی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل امن چاہتا ہے لیکن وہ جیت حاصل کرنے تک لڑائی جاری رکھے گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جب تک حزب اللہ جنگ کے راستے پر چلتی رہے گی، اسرائیل کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے گا۔ اسرائیل کو اس خطرے کو مٹانے کا حق حاصل ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ہمارے شہریوں کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ پچھلے 1 سال سے حزب اللہ غزہ کے فلسطینیوں کی تائید میں حملے کر رہی ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے ہزاروں یہودی آباد کار بے گھر ہوئے ہیں۔ UN جنرل اسمبلی میں کئی ڈیلیگیشن نے نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے علاوہ جنرل اسمبلی کے باہر بھی ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور نیتن یاہو کو قاتل قرار دیتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس موقع پر نیو یارک پولیس اور فلسطین کے حامی احتجاجیوں کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ احتجاجی اسرائیل کی مجرمانہ جنگ روکنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سعودی عرب نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ بحران کو حل کرنے کے لیے اسے آگے آنا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ لبنان کے علاوہ غزہ میں اسرائیل کے بے رحمانہ حملے بھی جاری ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 2 دنوں میں 52 فلسطینی شہید ہوئے اور 118 زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ تقریباً 1 سال سے جاری نسل کشی میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 41,586 اور زخمیوں کی تعداد 96,210 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 52 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ آسٹریا میں اتوار کو الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اوپینین پولز کی مانیں تو ایک کٹر پارٹی پہلی بار کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ یہ پارٹی فریڈم پارٹی ہے۔ حالیہ عرصے میں مائیگریشن کے خلاف اس پارٹی نے کافی ماحول پیدا کیا ہے، جذبات میں اضافہ کیا ہے اور اب وہاں پر مائیگریشن ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر یہ پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس سے باہر سے آ کر وہاں بسنے والے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یوکرین نے کہا کہ سومی شہر میں رشیا نے ایک ہاسپٹل پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 8 لوگ ہلاک ہوئے اور 11 زخمی ہوئے۔ حملے کے بعد ہاسپٹل کو خالی کیا گیا۔ حملے کے وقت 86 مریض اور 48 سٹاف ممبرز ہاسپٹل میں موجود تھے۔ سورسز نے بتایا کہ سومی شہر میں حملے کے بعد وہاں دہشت مچ گئی۔ یہ شہر رشین سرحد سے 32 کلومیٹر دور ہے۔ انڈیا نے UN جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف پر تنقید کی۔ شہباز شریف کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے انڈیا نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جسے فوج چلاتی ہے جو اپنی دہشت گردی، ڈرگز کی اسمگلنگ اور سرحد پار جرائم کے لیے جانا جاتا ہے اور وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت پر حملے کر رہا ہے۔ انڈیا کی سفارتکار بھاویکا منگلانندن نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان لمبے عرصے سے سرحد پار دہشت گردی سے اپنے پڑوسیوں کے خلاف یعنی اس طرح کے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس نے انڈیا کی پارلیمنٹ پر حملہ کرایا، انڈیا کے مالی مرکز پر حملہ کرایا، زیارت گاہوں کے راستوں پر حملے کرائے اور یہ لسٹ بہت لمبی ہے۔ ایسے ملک کی طرف سے دوسرے جگہوں پر تشدد کی بات کرنا منافقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلسل جموں کشمیر میں الیکشنز میں خلل ڈالنے کے لیے دہشت گردی کا استعمال کر رہا ہے۔ سفارتکار نے کہا کہ جموں کشمیر انڈیا کا اٹوٹ حصہ ہے۔ پاکستان کو یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ انڈیا کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کے یقیناً نتیجے نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مذاق ہے کہ 1971 میں نسل کشی کرنے والا ملک، اپنی مائنورٹیز پر ظلم کرنے والا ملک عدم برداشت یا انٹالرنس اور فوبیا کی بات کر رہا ہے۔ دنیا پاکستان کا اصل چہرہ دیکھ سکتی ہے۔
اس سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے UN جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا. انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا کہ کشمیر کے بارے میں سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کیا جائے. انہوں نے آرٹیکل 370 برخاست کرنے پر بھی تنقید کی. جموں کشمیر کے کلگام میں ہونے والے ایک انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے. اس انکاؤنٹر میں 5 سپاہی زخمی بھی ہوئے. اس دوران کانگریس پارٹی نے کشمیر میں بڑھتے ہوئے انکاؤنٹرز اور ملیٹنٹس کی سرگرمیوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور حکومت پر تنقید کی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں. بیک ویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ. جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیک ویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش. نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال. سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. بیک ویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد. حسن نصر اللہ شہید. لبنان میں اسرائیلی حملے کے بعد حزب اللہ نے تصدیق کر دی. کہا کربلا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. فلسطین اور لبنان کے لیے لڑتے رہنے کا عزم. حسن نصر اللہ نے 22 سال حزب اللہ کی قیادت کی. 2000 میں لبنان سے اسرائیل کو نکال باہر کیا. 2006 میں دھول چٹائی. بیروت کے قریب ہیڈ کوارٹرز پر اسرائیلی حملہ. نصر اللہ سمیت کئی حزب اللہ لیڈر جاں بحق. اسرائیلی فوج کے اڈوں اور یہودی بستیوں پر حزب اللہ کے حملے. ایئرپورٹ اور ایئر بیس بھی نشانہ. حزب اللہ کی مدد تمام مسلمانوں کا فرض ہے. صہیونی دشمن مزاحمت کو کمزور نہیں کر سکتا. سپریم لیڈر خامنائی کا خطاب. ایران میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. انتقام انتقام کے نعرے. اسرائیل پر حملہ کرنے کا مطالبہ. دنیا کی خاموشی کے بیچ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری. 48 گھنٹوں میں 52 جاں بحق. شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں کشمیر مسئلہ اٹھایا. انڈیا کا سخت ری ایکشن. کہا پاکستان کی حقیقت دنیا جانتی ہے. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.